ملتان کے علاقے سورج میانی میں سگے ماموں نے کیا 22 سالہ بھانجے کو قتل۔ آخر قتل کی وجوہات کیا تھیں؟ جائیداد یا کوئی اور گھریلو معاملہ؟ آخر ایسا کیا تھا کہ 3 ماہ تک گھر والوں کو ماموں پر شک کیوں نہ ہوا؟ اور اس قتل میں کون کون تھا ملوث؟ میں ہوں منیف خان اور آج ہم دیکھیں گے کون ہے مجرم، پروگرام مجرم کون میں۔ جی بالکل، میں اس وقت اس بد نصیب کمرے میں موجود ہوں۔ یہ مرغی خانے کا وہ کمرہ ہے جس کو آپ مرغی خانے کا آفس کہیں، بیٹھک کہیں۔ اس کے اوپر اس نوجوان کو کہا گیا کہ پنکھا کھولو، پنکھا خراب ہے۔ وہ اس کے اوپر چڑھا پنکھا کھولنے کے لیے۔ یہاں موجود محمد شکیل نواب، جس کو نواب کہلانے کا بہت شوق تھا، جس کا یہ شوق تھا کہ یہ ساری پراپرٹی میں ہتھیا لوں، اس نے پہلے یہاں پہ چاقو چلایا، پھر پیٹ میں چلایا اور 2 چھریاں، جس میں ایک چھری توڑ دی گئی۔ جب یہاں پر نوجوان پنکھا اتار رہا تھا، وہ چھری لگنے کے بعد یہاں گرا، یہاں پر خون کے چھینٹے آئے اور خون کے چھینٹے یہ اس جگہ کو پلستر کر دیا گیا تاکہ اس چیز کو، اس جگہ کو چھپایا جا سکے اور ایک عرصے تک کسی کا خیال اس جانب نہ گیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک یہ محمد طاہر کے خون کے چھینٹے موجود ہیں اور واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور یہ کمرہ ایک وقت سے، ایک عرصے سے، اس وقت سے جب یہ مرڈر ہوا ہے، یہ کمرہ بند ہے اور یہ سارے معاملات آپ دیکھیں، اور یہ مرغی خانہ بھی بند ہے، یہاں پہ بھی کوئی کام نہیں ہو رہا۔ اور اب ہم ان کے ماموں کے پاس جاتے ہیں، ماموں سے بات کرتے ہیں جنہوں نے محمد طاہر کی پرورش کی، پالا بچپن سے لے کے اب تک۔ بتائیں جی یہ کیا معاملہ ہے اور کس طرح سے یہ ہوا؟ یہ بھجن میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی، یہ فارم جو تھا نا کافی 4-5 سال سے بند تھا، میں نے بنایا تھا یہ، لیکن اس کے حوالے کیا ہوا تھا یہ سارا کچھ ابھی نا، تو اس کے اندر یہی درندگی آ گئی تھی نشے کی عادت کی وجہ سے بھی۔ میرا یہاں پہ کوئی بھی وارث میرے علاوہ اس رقبے پہ اس جگہ خرچے پورے نہیں ہوتے تھے، کیا وجہ تھی اس؟ خرچے یہ آپ یہ دیکھ لیں، 8 ایکڑ زمین ساری اس کے ہینڈ اوور کی ہوئی تھی، ہم نے کبھی 1 روپے کی بھی اس سے ڈیمانڈ نہیں کی، نہ کوئی ٹھیکہ لیا، ساری چیزیں الٹا اس کے بجلی کے بل یہاں کے میں خود بھرتا تھا۔ اس کے علاوہ بھائی جان، بڑے بھائی جان تھے، وہ بھی اس کو خرچہ بھیجتے تھے ہر مہینے، لیکن یہ اتنا گر چکا تھا، اس کے ذہن میں یہ چیز سوار ہو چکی تھی۔ اس کا پہلے بھی آپ کو کبھی اندیشہ ہوا کہ یہ ایسا کرنا چاہتا؟ پہلے نہیں ہوا، ہمیں اس بارے میں نہیں ہوا، یہ تھا کہ لوگوں سے لڑ پڑتا تھا، لوگوں کو تنگ کرتا، باہر کے لوگوں سے؟ باہر کے لوگوں سے، لیکن گھر کے معاملے میں ہمیں یہ نہیں تھا کہ یہ اس حد تک بھی آ جائے گا۔ رانا شکیل نواب اور لوگوں سے لڑتا تھا، فیملی کے ساتھ اس کا کبھی کوئی تنازع نہیں ہوا۔ یہ اس کی صورتحال تھی، بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، لاڈلا تھا، اور لاڈ اور نشے نے اس کو یہاں تک پہنچایا کہ آج وہ سلاخوں کے پیچھے۔ جی جی بالکل ایسے ہے بھائی جان، ساری حقیقت ہے۔ اس کا دوست جو کراچی سے آیا ہوا تھا وہ بھی اسی جگہ پہ رہ رہا تھا، اسی کمرے میں۔ اچھا، اس کمرے میں کوئی چارپائی نہیں ہے، بیڈ نہیں ہے، کیسے؟ چارپائی تھی وہ اس سائڈ پہ لے گئے ہم، ایک چارپائی یہاں تھی، وہ ادھر امرودوں کے باغ میں اس وقت نا۔ بالکل، محمد طاہر مرڈر کیس جو کہ سورج میانی ملتان کے علاقے میں ہوا، اس کے قاتل ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس وقت ایس ایچ او محمد سعید ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ 5 ماہ لگے آپ کو اس سٹوری کو انفولڈ کرتے ہوئے، آپ ان ملزمان تک پہنچے کیسے، اور یہ سارا اس سٹوری کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جی ملک صاحب، وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ ملک صاحب، یہ کیا سٹوری ہے اور کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا؟ 5 ماہ لگے، وہم ہی نہیں جاتا، ذہن ہی نہیں جاتا اس طرف کہ سگا ماما سگے بھانجے کو مرڈر کر دے گا۔ یہ مقدمہ درج ہوا تھا، مقدمہ نمبر ہے 128/21، یہ 29/3/2021 کو درج ہوا تھا۔ ہمارے پاس ایک فرنٹ ڈیسک پہ رپورٹ آئی تھی کہ محمد طاہر نامی ایک بچہ ہے جس کی عمر تقریباً ہے 19-20 سال ہے، اس کی عمر ہے، اور وہ گھر سے لاپتہ ہو گئے۔ کیونکہ اے جی صاحب کی ہدایت ہے کہ جو بھی ایسی اپلیکیشن جو بچوں کے متعلق ہو، جو اغوا کے متعلق ہو، اس کی فی الفور ایف آئی آر دینی ہے۔
تو اس پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ٹائم جو کنسرن ایس او جو تھا اس نے ایف آئی آر اس ٹائم موقع پہ دے دی. اس کے بعد اس کی جو بھی تفتیش تھی, جو بھی ایویڈنسز تھے, اس پہ کام شروع کر دیا گیا. اس دوران یہ تھا کہ ٹائم گزرتا گیا, اس میں کوئی پولیس کو سر دست کوئی کامیابی نہ مل سکی. وہ کیس جوں کا تو ایک کریٹیکل کیس تھا, کیونکہ ظاہری بات ہے 19-20 سال کا ایک وہ بچہ تھا, اسٹوڈنٹ تھا, وہ ایف اے کا اسٹوڈنٹ تھا, وہ والدہ کا اکلوتا وہ بیٹا تھا. تو وہ والدہ بیچاری بہت پریشان تھی اس کے لیے, اس کے ورثہ بہت پریشان تھے. انہوں نے مختلف فورم پہ افسران کو اس کے بارے میں یاد دہانی کرائی, وہ بار بار اس کو وہ کرتے رہے. اس دوران کوئی تقریباً یہاں پہ 2-3 ایس ایچ او یہاں پہ تبدیل ہو گئے. میری پوسٹنگ یہاں پہ اس دوران یہاں پہ آ کے میری بطور ایس ایچ او یہاں پہ پوسٹنگ ہوئی ہے. تو میں جب میرے ماموں ساتھ تھے ان کی والدہ کے, جی ماموں جو تھے وہ ساتھ تھے, اس کی پیروی کر رہے تھے. جو یہ جو قاتل ہے یہ بھی اس کی والدہ کے ساتھ تھا, اس کی اس کی پیروی کر رہے تھے, آگے تھا کہ جو قاتل ہے وہ ڈھونڈے جائیں. تو میری جب یہاں پہ پوسٹنگ ہوئی ہے تو افسران نے مجھے سب سے پہلے جو مجھے اس پوسٹنگ دوران جو چیلنجنگ جو کیس تھا وہ یہ والا تھا. افسران نے مجھے ہدایت دی کہ یہ کیس ہے جس پہ آپ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کام کرنا ہے. تو اس میں یہ ہوا کہ میں نے تھرو آؤٹ ساری چیزیں جو پہلے ایویڈنسز تھی اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. ٹیم میرے ساتھ تھی, اس میں ظفر اے ایس اے تھا, اس کا تفتیشی تھا. تو ہم نے جب اس میں جو ان کے جو ساتھی ہمراہی تھے ان کو بلانا شروع کیا, تو اس میں ایک بندہ سلپ ہو رہا تھا جو تھانے آج تک نہیں آیا تھا. وہ مختلف افسران کے پاس جا کے وہ چلا جاتا تھا, لیکن وہ تھانے نہیں آتا تھا. وہ آپ کے پاس نہیں آتا تھا, آر پی او صاحب کے پاس جاتا تھا, سی پی او صاحب کے پاس جاتا تھا, ایس پی صاحب کے پاس, وہ مختلف افسران کے پاس چلا جاتا تھا. تو ہمیں اس کے کردار پہ, اس کی ایکٹیویٹی پہ پہلے دن سے ہی شک تھا کہ اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. تو اس پہ ہم نے کام کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان کے گھر میں ایک ملازم تھا, وہ تقریباً مہینہ 1.5 مہینے سے وہاں سے وہ سلپ ہو گئے. ہمارے پاس یہ ایک لیڈ تھی جس پہ ہم نے کام شروع کیا, اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی. اس لیڈ کو لیتے ہوئے ہم نے وہ بندہ اریسٹ کیا. شراد نامی ملزم ہے, یہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. یہ تو کراچی بھاگ گیا. جی کراچی بھاگ گیا تھا. تو بیسیکلی ہم اسے کراچی سے مطلب ہم نے کسی اس کے سورس کے تھرو اسے واپس بلوایا تھا. تو خیر یہ واپس آ گیا. جب اس کو ہم نے انٹیروگیٹ کیا تو اس نے جو سارے جو معاملات تھے, جو ساری مطلب جو تفتیش کی جو صورتحال تھی, اس نے ہر چیز وہ کلیئر کر دی. طاہر کے دوسرے ماموں محمد ساجد, جو اس کے سسر بھی بننے والے تھے, بچپن میں ان کی بیٹی کے ساتھ ان کا ناتا تھا, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں, جانتے ہیں کیا معاملہ تھا اور یہ کیسے یہاں تک بات جا پہنچی. کیا کہیں گے جی, کیا ہوا؟ ہمارے تو دنیا لٹ گئی. آپ کو تو بیٹا نظر آتا ہوگا اس میں. بالکل اسی طرح, بہت خوبصورت جگہ, بڑا خوبصورت اور تمیزدار لڑکا تھا. پورے شہر میں پوچھ سکتے ہیں آپ, علاقے میں پوچھ سکتے ہیں, تصدیق کر سکتے ہیں. جی کے علاوہ وہ نہیں بولا کسی کے ساتھ. کیا وجہ کیا بنی آپ کے نزدیک؟ ہنستا, خوشی, آنا جانا؟ کچھ بھی نہیں, کوئی پتہ نہیں سر. وہ آتا بھی رہا ہے, ادھر آ کے بہن کے ہاتھ سے کھاتا بھی رہا ہے, واقعے کے بعد بھی. جب آپ کو پتہ چلا ہے؟ ابھی تو یہ پتہ چلا سر, پہلے ہم نے وہاں کا کیمرہ چیک کیا, کیمرے میں آ گیا تھا وہاں سے. ہم اس چیز پہ مطمئن ہوئے. پھر 27 تاریخ کو ہم نے دیکھا اس کی بائک ادھر کھڑی تھی تھانے میں. ان سے پوچھا, آپ نے اطلاع ہمیں نہیں دی. ان لوگوں کہا جی یہ جی ایم لے کے آیا تھا. اس کے بیان چینج ہوتے رہے. ہم 2.5-3 ماہ ہم اسی چکر میں پھرتے رہے. آپ اس ڈرائیور کی کھوج لگاتے رہے؟ ڈرائیور کی کھوج لگاتے رہے. اس میں اگر پہلے پتہ چل جاتا تو ملتا جاتا. نہیں, وہاں پہ
جو جگہ ہے مرغی خانہ ہے وہاں پہ خون کے دھبے تھے نہیں دیکھے سر ہم نے. جہاں سے ڈی این اے کے لیے ٹیسٹ کیا گیا, وہ بھی آپ کو نہیں پتہ چلا؟ وہ کمرہ جہاں پہ یہ واقعہ ہوا آپ کے ذہن میں ہی نہیں آیا؟ نہیں آیا. آپ نے یہ سمجھا کہ وہ سی سی ٹی وی کیمرے میں جب دودھ لینے گیا ہے آپ نے کہا یہاں سے وہ چلا گیا؟ جال میں نے یعنی کہ دیکھا ہے ہم نے, وہاں ہم نے تو موٹر سائیکل اور آدمی دیکھنا تھا نا, وہ کچھ نہیں نظر آیا ہمیں. باقی وہ سارے دیوار پہ بھی کمرے خون- وغیرہ ہر چیز کچھ بھی نہیں دکھا, دیوار کے خون کے دھبے, کچھ بھی نہیں نظر آیا ہمیں. اور وہ جو باہر خون تھا وہ نہ باہر بھی نہیں, میں نے نہیں دیکھا تھا, بعد میں ابھی بھی نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا. اب بھی وہ باہر بہت بڑے بڑے دھبے موجود ہیں وہاں پہ؟ ہاں نہیں دیکھا میں نے. اچھا, آپ اسی اس میں کہ وہ یہاں سے چلا گیا ہے اور یہاں آپ سے پھر چلا وہ گیا. اس پولیس ڈرائیور کو سمجھتے ہیں؟ اس کو سمجھتا تھا. میرے بیان میں بھی یہی ہے ادھر تھانے میں نا, کہ اس کے 3 بیان چینج ہوتے ہیں. پہلی بار وہ کہتا میں ڈالے پہ گزر رہا تھا, وہاں سے آ رہا تھا, اور موٹر سائیکل میں نے دیکھا, میں نے اٹھا کے ایک سائیکل سوار راہگیر وہاں سے گزرا, اس نے موٹر سائیکل رکھوا دی ڈالے میں. پھر ایس پی صاحب کے پیش ہوئے ہیں, وہاں اس نے یہ کہا کہ ایک دن میں موٹر سائیکل پہ وہاں سے گزرا تھا, تو میں نے دیکھا موٹر سائیکل پڑی ہے, یعنی کہ موٹر سائیکل پہ گزرا ہے وہ. آپ کا شک وہیں پہ پکا ہاں جی, ہوتا گیا؟ وہاں پہ پکا ہوتا گیا. پھر دوسرے دن اس نے کہا کہ میں ڈالے پہ گزرا ہوں, تو وہ بھی ڈالے پہ گزرا ہوں, اس میں نے اٹھایا ہے. ایک فروٹ ریڑے والا گزر رہا تھا, ہم بھی یہاں علاقے کے رہنے والے ہیں, منڈی کا بھی کام پہلے میں کرتا رہا, تو وہ ریڑے والا تلاش کیا, اس سے پوچھا گیا, اس نے کہا کہ یہ ڈالے پہ بھی نہیں تھے, 2 جنے تھے بائک پہ آ رہے تھے ادھر سے, اور یہاں سے بیگ بس وہ گھبراہٹ میں وہ گھبراہٹ میں وہ چینج کرتا گیا. حالانکہ اس کے ساتھ دعا سلام بھی تھی, دوستیں بھی تھی, وہ آ کے گائیڈ کر سکتا تھا. اب بھی میرے سے میں مطمئن کرتا ہوں آپ کو, جس طرح ہونا چاہتے ہو آپ بھی ڈھونڈو, ہم بھی ڈھونڈتے ہیں, کہیں اور ڈھونڈو, یعنی کہ ہم ادھر ہی گمراہ ہو گئے. اس چکر میں یہ وہ ہوا, یعنی کہ سیوریج لائن ساری ٹوٹل ہم نے 7 گٹر ہیں ادھر. 7 کے بعد مین ہوز ہے اس کا, جو جہاں پہ سارا اکٹھا ہوتا ہے کنواں وغیرہ ہے, اس میں یعنی کہ جالی لگی ہوئی ہے. وہاں سے موبائل بھی اس طرح نہیں گزر سکتا, اس طرح گزر سکتا ہے اگر کوئی پتلی چیز ہو, اس طرح نہیں گزر سکتا ہے. صحیح. وہاں یعنی کہ سارا گند خراب, سارا کچرا ہم نے خود صاف کروایا. نہیں, باڈی ڈیکمپوز ہو گئی, کچھ بھی نہیں نظر آیا. اور کپڑے ملتے ہیں, اس کے کیوں نہیں ملتے ہیں ہمیں؟ نہیں وہ 3 ماہ کیونکہ گیسز ہوتی ہیں, کیمیکل ہوتے ہیں, ڈاکٹرز کہتے ہیں ہڈیاں تو سر ملتے ہیں, یہ کوئی اور چیز تو ملتا ہے. کپڑے اس میں موجود تھے, جو دوسرے کپڑے ہیں وہ کپڑے نہیں ہیں اس کے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے گٹر میں پھینکا تھا, یہ کہتے ہیں گٹر میں پھینکا تھا. اب اصل بات پتہ نہیں کیا ہے, گٹر میں پھینکا کہ نہیں پھینکا. یعنی آپ کا ایک دکھ تو یہ ہے کہ اس کا قتل ہوا, دوسرا یہ کہ آپ کو دیدار کرنے کا موقع بھی نہ ملا. اسی طرح بالکل ملتان کے علاقے سورج میانی میں محمد طاہر کا قتل ہوا, اور ملزمان میں سگے ماموں اور ان کے دوست جو رکشہ چلاتے تھے انہوں نے مرڈر کیا. اور اس سٹوری اپنی نوعیت کی ایک دردناک یہ سٹوری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس پی گلگشت ڈاکٹر رضا تنویر صاحب. ڈاکٹر صاحب وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے, مرڈر کیوں کیا گیا؟ ماموں تھے, ایک ساتھ رہتے تھے, اور ان کی والدہ اور انہی کے گھر میں وہ پلے بڑھے, تو مرڈر کیوں کیا گیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس مارچ میں ایک مہینے میں درخواست موصول ہوئی جو ہمارے مقتول ہے اس کی والدہ کی طرف سے, کہ وہ لڑکا جو ہے وہ شام کو گھر سے باہر گیا, واپس نہیں آیا.
اور آج کل ویسے بھی کڈنیپنگ کے ویسے بھی سیریس دیکھنا چاہیے، اور ہمارے سینئر کمانڈ آلریڈی جو ہے وہ اس کو کافی جو ہے وہ سیریس دیکھتی ہے، تو اس لیے ہم نے پھر فوری طور پہ ایف آئی آر درج کی اس کی، اور ایف آئی آر 128/21 جو ہے وہ تھانے صدر ملتان میں جو ہے وہ درج ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے ٹیکنیکل ایویڈنسز کے تھرو ٹریس کرنا شروع کیا کہ بچہ کہاں کہاں جا سکتا ہے، کہاں کہاں اس میں پاسبلٹی ہو سکتی ہے، تمام اس کو دیکھا گیا۔ انیشیلی چونکہ ان کی والدہ جو ہے وہ سیپریٹ ہو چکی ہے اپنے اس کے فادر سے، ان کو بھی چیک کیا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی وہ بات ہو، انہوں نے نہ ان کو اغوا کر لیا ہو، کوئی ایسی بات ہو فادر نے نہ کر لیا، یا کوئی اور بات ہو، سو چیزیں اور ہوتی ہیں، تو ہر طریقے سے اس کو ہم نے پرسو کیا۔ لیکن پھر جب یہ اسٹوری انرتھ ہوئی ہے تو کافی خوفناک ایک اسٹوری ہے جو کہ آپ کے سامنے ابھی ڈسکس کریں گے اس کے اوپر، اور جس میں جو ہے وہ قتل ہوا، اس کا ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے، ظاہری بات ہے۔ اور اس میں چونکہ اکٹھے رہنے کے باوجود بھی ہے، لیکن ہماری سوسائٹی آج کل اتنی ڈیگریڈ ہو چکی ہے کہ اس پہ بھی اگر ہم ڈسکس کریں تو اسلام آباد کے واقعات بھی آپ کے سامنے ہیں، ملتان کے کچھ واقعات آپ کے سامنے ہیں، تو عدم برداشت ہے، عدم چیزیں ہیں، ٹالرنس نہیں ہے، غصہ بہت زیادہ ہے، اور بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے لوگ ایسی چیزوں پہ آ جاتے ہیں۔ اور اس میں بھی جو آپ کو وجہ پتہ چلی ہے وچ از ویری اسٹونشنگ، کہ وہ بتا رہا تھا کہ اس کی جو نانی ہے اس کا کوئی تعلق ٹھیک نہیں تھا، اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا، تو اس کی بچہ جو تھا، تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جی میرے سے ایسی بدتمیزی وغیرہ کرتا ہے، تو آپ کیوں کچھ نہیں کرتے اس کا، تو اس پہ اوپر پھر اس نے جو ایکشن لیا، پھر اس کے بعد جا کے بتایا بھی کہ جی میں نے کام کر لیا ہے، لیکن اس ٹائم پہ فیملی کو کسی کو سمجھ نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اس کا کرتے کچھ نہیں، ہاں جی، تو اس نے یہ سپوز کیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مرڈر کر دیں، یا اس کو کسی سائٹ پہ لگا دیں، جو بھی اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے۔ اور پھر واپس جا کے اس نے بتایا بھی باقاعدہ، ابھی تو انٹروگیشن شروع ہوئی ہے، فردر کچھ ڈیٹیل جتنی میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں میں ضرور شیئر کروں گا، لیکن یہ ہے کہ اس نے آگے بتانے کے بعد بتایا بھی، لیکن کسی کو سمجھ نہیں ہے اس ٹائم بھی آخر یہ کیا کہہ رہا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جب چیزیں سامنے آئیں تو پھر ہم اس کو تک پہنچے۔ جی بالکل، جائے وقوع پہ ہم موجود ہیں۔ رانا تصور جنہوں نے محمد طاہر کی پرورش کی، پالا پوسا، اور آج وہ ہمارے ساتھ جائے وقوع پہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ کس طرح سے پوری سٹوری ہوئی۔ محمد طاہر صاحب، آپ کا دکھ بہت بڑا دکھ ہے، آپ نے محمد طاہر کو پالا، یہ بتائیں یہ کس طرح سے پوری سٹوری ہوئی اور کس طرح سے باڈی کو ڈیکمپوز کیا گیا؟ ایسے ہے بھجن، ہمارے کزن تھے جو روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہوئے تھے، سائیوال، ان کا جنازے پہ میں 23 مارچ کی رات کو گیا تھا وہاں 23 کی۔ جب میں واپس آیا تو مجھے صبح پتہ چلا میں محمد طاہر شام سے غائب ہے، نہیں آیا واپس، جس کی رپٹ 24 تاریخ کو میں نے تھانہ صدر میں خود جا کے باجی کے ہمراہ رپٹ کرائی۔ اس کے بعد جو ہے نا ہم نے اس کی تلاش شروع کر دی۔ یہاں ہماری کالونی میں CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے جس میں ہم نے دیکھا محمد طاہر کو یہاں سے جاتے ہوئے، ورنہ ہمارا شک پہلے دن یہاں کلیئر ہوتا، اور 3 مہینے کی تلاش کے بعد پتہ یہ چلا کہ میرے خود کے چھوٹے بھائی نے اپنے دوست کے ساتھ، جو کہ نشے کے عادی ہیں اور ذہنی مریض ہیں، مل کے یہاں قتل کیا اس کو، پہلے قتل کر کے امرود کا باغ ہے یا ساتھ وہاں ڈالا ہے، اس کے بعد اس سیور لین، مین سیور لین ہے جو ایئرپورٹ اپروچ روڈ کی ہے، اس میں ڈال دیا ہے، اور اس کے بعد یہ المیہ ہمارے ساتھ ہو گیا۔ اب تو اس وقت پہ بہت زیادہ غم اور افسردگی کی حالت میں اب یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ دونوں طرف سے۔ بالکل، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے، پیچھے فیکٹری موجود ہے اور یہاں پہ سٹور کیا جاتا ہے، یہاں پہ کوئی عام لوگوں کی آمد و رفت اس طرح نہیں ہے۔ اس سائڈ پہ امرودوں کا باغ ہے، امرودوں کے باغ میں مرڈر کیا گیا۔ دین اس پیچھے موجود مین سیوریج لائن جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گاڑی آپ چلا سکتے ہیں، اس کے اندر ڈال دیا گیا۔ اور پھر باڈی کا کیا بنا؟ یہ ہمارا ساتھ فارم ہے باغ کے ساتھ نا، فارم کے اندر اس کو قتل کیا گیا، اس کے بعد ان کو امرود کے باغ میں رکھا لاش کو، اس کے بعد یہاں سے اٹھا کے سیور لین میں مین میں ڈال دیا گیا۔ جی جو ہے نا اٹھا کے 2 لڑکے اس میں یہ شامل ہیں، دونوں قاتل اس وقت تھانے صدر میں زیر حراست ہیں اور تفتیش ان سے جاری ہے۔ جی بالکل، اس وقت میں محمد طاہر رانا 23 سالہ معصوم نوجوان جس نے ابھی ہی اپنا ڈپلومہ کیا اور بہت سے خواب سجائے ہوئے تھے، اور سگے ماموں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ یہ بڑے مشکل الفاظ ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے،
چونکہ یہ حقیقت ہے. ان کی والدہ زبیدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کیا معاملات تھے, آخر ایسا کیا ہوا کہ بات یہاں تک جا پہنچی. زبیدہ بی آپ کا دکھ بڑا دکھ ہے, اس کا کوئی مداوع نہیں کر سکتا. یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یہ معاشرتی برائیوں کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. ہم جاننا چاہتے ہیں آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ سگے ماموں نے اپنے پیارے بھانجے کو قتل کر دیا. بھئی ایسی کوئی وجہ نہیں تھی ہمارے گھر میں, اور نہ ہی کبھی لڑائی جھگڑا تھا, کوئی بات بھی نہیں تھی ایسی. پتہ نہیں کیا ستان آیا اور مام کے ساتھ گیا اور ادھر ہی یہ کام ہو گیا. اس سے پہلے کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی؟ کوئی لڑائی بھی نہیں تھی کبھی بھی ماموں اور بھانجے کے درمیان. اچھا, ہم جائے وقوع پہ ہم نے دیکھا جائے وقوع کو, جی وہاں پر وہ ساتھ ہی گئے, وہ واقعہ کیا ہوا, کیسے گئے یہاں سے گھر سے؟ گھر سے اسے چھوڑنے گئے تھے, اس اپنے ماموں کے ماموں گھر کو. چھوڑنے گیا. ہاں پہلے بھی رہتا تھا, یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں گیا تھا, وہ پہلے رہتا تھا وہیں پہ, بچپن اس کا وہیں پہ گزرا, جوانی وہیں پہ گزری, رہتے تھے وہاں پہ ماموں کی رہائش ہے, پہلے بھی رہتے تھے وہ وہاں پہ. آپ کے ساتھ کبھی کوئی تو تکرار ہوئی ہو؟ نہیں بھائی کوئی کی مسئلہ کبھی بھی نہیں. میرے بھائی تو مجھے کبھی اف تک بھی نہیں کہتے. اچھا, ہاں جی. آپ کتنے عرصے سے بھائیوں کے ساتھ رہ رہی ہیں؟ میں بھائیوں کے ساتھ ہوں 17 سال سے, 17 سال سے. ہاں. اور اتنا ماموں کا اور بھانجے کا عمر کا فرق نہیں ہے, تو یہ عمر دوست کا بھی فرق, ہوں گے, ہاں دوستی کی طرح بھی تھے. یعنی بالکل بے ہاں جی. تکلف تھے. ہاں جی. تو جو رکشے والا ڈرائیور ہے, اس رکشے والے نے دماغ پھیرا ہوگا. یہ رکشے والا ہے نا, جب سے یہ آیا ہے اس نے دماغ پھیرا ہوا. وہ کہتا ہے میں کراچی کا ڈکیت ہوں, میں تو ڈکرے کر کے چلا جاتا ہوں, ادھر سے آتا ہوں تو ادھر سے چلا جاتا ہوں. رکشے والے کا اس کو اس یہ سے کیا مسئلہ تھا رکشے والے کو؟ کیا پتہ اب کیا مسئلہ تھا اس کو. جب یہ واقعہ ہوا, یہ سارا معاملہ ہوا, ہاں جی. تو بھائی کا اس 3 مہینے میں جب تک یہ نشاندہی نہیں ہوئی, ہاں جی. تو بھائی کا آپ کے ساتھ کیسا رابطہ تھا, کیا تعلق؟ جیسے پہلے تھا ویسے ہی تھا, نہ کوئی چہرے پہ مرجھایا ہوا تھا, نہ کچھ تھا اس کے چہرے پہ. بھائی کا چہرہ بالکل فریش تھا. روز ملنا آپ کو, ہاں روز آپ ملنا, ہی کہنا, ہاں جی روز ملنا اسی طرح سے, تسلیاں دینی, اور آگے تسلیاں آگے بھی, ہونا کہ ہاں تسلیاں بھی دیتا تھا, آپ پریشان نہ ہو ہم ڈھونڈ نکالیں گے. کیا کہتا تھا, کسی کا اور کا نام بھی کہتا تھا کہ فلاں ہوگا تاکہ اس کا نام نہ آئے؟ نہیں. صحیح. یعنی دن رات وہ ڈھونڈنے میں آپ کے ساتھ تھا. جی. آپ کے ساتھ پولیس کے پاس بھی جاتا تھا؟ پولیس کے پاس جاتا تھا, اپنا بیان دینے جاتا تھا. پولیس جب بلاتی تھی نا ان کو, جب جاتے تھے. نہیں, پولیس اپنے بیان کے لیے بلاتی تھی یا اس سے پوچھ گچھ کے لیے بلاتی تھی؟ پوچھ گچھ کے لیے نہیں, بیان کے لیے بلایا تھا اس نے. اب آپ کیا سمجھتی ہیں کیا ہونا چاہیے؟ ابھی کوئی فیصلہ بھائی کریں گے, فیصلہ بھائی آپ کے فیصلہ کریں گے, جی جو وہ فیصلہ کریں گے ہاں وہ جی, آپ کا فیصلہ ہوگا. وہ مجھے منظور ہے. جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ ایک صحن ہے کھلا اور چاروں اطراف میں کمرے ہیں جہاں 5 بھائی اور 1 بہن ساتھ رہتی تھی. ان کے بچے ہنسی خوشی رہ رہے تھے. اب تک ان کو وجہ بھی معلوم نہیں ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ بات یہاں تک جا پہنچی ہے. جو بالکل ملتان کے علاقے سورج میانی میں طاہر قتل کیس کے حوالے سے یاسر مجید ہمارے ساتھ موجود ہیں. یاسر نے اس سٹوری کو شروع سے لے کے اب تک کور کیا. پہلے یہ اغوا کا کیس تھا, پھر یہ قتل کا اندھے کیس میں تبدیل ہوا, اور جو مدعی ہیں وہ پولیس والوں پہ شک کرتے رہے, اور پھر اس کے بعد سگا ماموں ہی قاتل نکلا جس کی معاونت کی اور اس قتل میں شریک تھا ان کا اپنا ملازم. تو یاسر, یہ کیا سٹوری ہے, کیوں قتل کیا گیا اور کیا ساری تفصیلات ہیں؟ آپ اس کیس کو شروع سے دیکھ رہے ہیں. منیب صاحب, بہت ہی عجیب و غریب قسم کا یہ کیس میں نے دیکھا ہے. 5 ماہ قبل یہ بچہ غائب ہوتا ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا.
लेकिन जब चीज़ें सामने आने लगती हैं तो ये अजीब व गरीब किस्म की स्टोरी सामने आती है। बच्चे की हड्डियाँ और लाश जो है वो गटर में से मिलती है। मुलजिम यहाँ से फ़रार होता है, पुलिस कराची जाती है, मुलजिम को पकड़ के लाती है। तहकीक में ये पता चलता है कि जो मुलजिम है वो इसका सगा मामू है मकतूल का, और सबसे अहम बात मामू की माँ यानी उस मकतूल की नानी भी इस तमाम तर केस में मुलव्वस थी। नानी का क्या किरदार था? देखिए, नानी का किरदार बेसिकली जो कातिल है, मरकज़ी कातिल शकील, उसको मतलब उसने ये कहा कि आप इसको कत्ल करो। मतलब इस केस को उछालने में, इस कत्ल पे उस मुलजिम को लेकर आने में नानी शामिल है। उकसाने पे जो असल केस है वो, देखिए, मुलजिम के बारे में मशहूर था कि वो वहाँ पर बच्चों पर तशद्दुद करता है। जो उसके घर में उस एरिया में, जो नोग एरिया जिसको पुलिस बता रही है कि वो बनाया हुआ था, वहाँ पर कोई भी बच्चा या कोई भी गैर मुतलका बंदा जाता उसको तशद्दुद करता, अजीबो गरीब तरह का रवैया उनसे अपनाता। तो मुलजिम नफसियाती तौर पर एक मरीज़ भी मालूम होता है। बॉडी को किस तरह से यहाँ पे, किस तरह से वो जरा वाकया बताया? जब भाईजान वो पक्का उतार रहा था ना ऐसे, यहाँ पे उसको छुरी मारी गई, वो नीचे गिरा है, फिर उसने टेक लगाई, यहाँ खून के निशान लग गए, ये आपके सामने है सारे। ये कहाँ कहाँ छुरियाँ लगी? छुरियाँ उसको एक यहाँ लगी है और 3 छुरियाँ कमर में लगी हैं। उसके बाद उसकी लाश को उठा के उन्होंने बाहर रखा है। बाहर से जो कराची का लड़का ड्राइवर है, उसने जो है ना दस्ते मारे हैं लकड़ी के उसके सर में। उसके बाद उसका सर फटा है, वो यहाँ तड़पता रहा। उसके बाद यहाँ बाहर चलते हैं, आपको मैं जगह दिखाता हूँ। यहाँ से लाश उन्होंने उठाई, अमरूदों के बाग में रखी है। अच्छा, यहाँ पे पहले छुरियाँ मारी हैं, जी जी दिल ठंडा नहीं हुआ? जी। उसके फिर उस बाहर जो लड़का खड़ा था वो बच्चा फिर भी लड़ा उनके साथ, यहाँ से जख्मी हालत में भागा बाहर वो रक्षे वाला लड़का खड़ा था, उसने डंडे मारे हैं उसको सर पे, जिसकी वजह से वो गिरा, फिर नहीं उठ सका। फिर वो तड़पता रहा। इन मुलजिमों के डंडा और छुरी कोई चीज़ रिकवर? वो पुलिस के पास है, सारी चीज़ें पुलिस के पास हैं। वो इंक्वायरी में भी हैं, उनके शामिल तफ्तीश भी हैं, हर चीज़ वो मान भी चुके हैं, सारा कुछ। सही। जी जी, वो मान भी चुके हैं, वो डंडा भी मौजूद है, वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और यहाँ पे किया गया वो मर्डर, और यहाँ पे खून के निशान मिटाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा किया गया। और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और उसने कोशिश की, आप बिलखते हुए को पीछे से भाग के गए, फिर जाके उन्होंने उसको डंडों से तशद्दुद किया, सर फोड़ा, जब तक तड़प कर उसने अपनी जान दी, लेकिन इनको एहसास नहीं हुआ। और रन साहब ये बताएं कि ये किस तरह से हुआ? जब ये हो गया मामला, तो वो आपके साथ चलते रहे? बिल्कुल हमारे साथ सफाक बन के डेली हम वो बाजी के पास जाके नाश्ता करता रहा, तसल्लियाँ देता रहा, हम ढूंढ रहे हैं उसको, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। हमने 20 बार पूछा, हमें बताता रहा फलाना दोस्त उसका था, उस पर शक करो, फलाना दोस्त था, उस पर शक करो। कई लोगों को उसने शामिल तफ्तीश हमारे ज़रिए हमें बता के कराया भी, उसकी सलाम दोस्त उस बंदे से थी, और सफाक बन के खुद चलता रहा। ये पे एंड पे रिजल्ट फिर पुलिस ने ये निकाला भी, जब ड्राइवर पकड़ा गया तो उसने ये पुलिस को आप क्रेडिट देते हैं कि किस तरह से उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और आपके असल मुजरिम तक पहुँचे? सर बिल्कुल पुलिस की इस चीज़ का क्रेडिट जाना चाहिए, क्योंकि जो लड़का इसके साथ कत्ल में शामिल है उसकी लोकेशन 2 दिन बाद कराची में पाई गई है। पुलिस ने उसको ट्रेस आउट किया, वहाँ से उसको पकड़ के लाए हैं। पहले उसको इंटेरोगेट किया, वो माना है सारी वारदात, मौके पे लेके आए हैं। फिर इसके बाद शकील को उन्होंने गिरफ्तार किया, फिर उनको आमने सामने कराया, फिर ये माने हैं सारी वारदात। अच्छा, पहले वो उस रक्षा ड्राइवर को पकड़ा गया जो यहाँ से कत्ल करने के बाद कराची फरार हो जाता है, उसको कराची से पकड़ा, फिर यहाँ पर उसको इंटेरोगेट किया, तब जाके राना शकील नवाब को पकड़ा और ये चीज़ें सामने लाई गई। नाजरीन देखें मुलजिम कितना सफाक था। सगे भांजे को 12 छुरियों के वार से कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसकी बॉडी को 1 घंटे के लिए बाहर रखा और फिर मेन सेवरेज लाइन के अंदर डिकम्पोज किया। उसकी बॉडी का कोई हिस्सा मेरे ख्याल में नहीं मिल सका। उसमें हमने गोताखोर मंगवा के काफ़ी सारे जो है रेस्क्यू के ऑपरेशंस भी किया है कि किस तरीके से जो है हमें बॉडी चाहे मिल सके, लेकिन उसकी डेप्थ इतनी ज़्यादा है। वो आप अगर जाके विज़िट देख लेंगे तो अपने नाज़रीन को जगह ज़रूर दिखाइएगा वो बिल्कुल, ताकि वो उसको आइडिया हो सके कितनी वो डीप है और किस तरीके से उन्होंने डिकम्पोज की है।
اور سیوریج لائن میں کیمیکلز بہت زیادہ ہوتے ہیں. کیمیکلز ہوتے ہیں, ڈیکمپوزیشن ہوتی ہے, بیکٹیریاز ہوتے ہیں اس میں, ظاہری بات ہے وہ پھر اب اس میں 5 مہینے کیا اس میں بچا ہوگا, آپ اس کو امیجن کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کافی ایک افسوسناک واقعہ ہے جو ہمارے اس کے ساتھ جو دوسرا رکشے والا تھا اس کا کیا کردار تھا؟ اس کی تو چلو والدہ نے کہا کہ اس کا ٹھکانے لگاؤ, وہ سوری کی بات کر رہا ہوں, وہ اس کا بیسیکلی اس کا دوست تھا جو اس نے اس کو ہیلپ کی ہے, اور اس کا بھی پھر وہ بھاگ گیا تھا کراچی کی طرف. پھر اس کو وہاں سے ہم نے جس طریقے سے پکڑا ہے اور پھر جو ایویڈنس سامنے آئے ہیں. اچھا, آپ نے کراچی سے اس کو پکڑا؟ وہ جس طریقے سے اس کو میں ایویڈنس آیا, اس کو بلوایا, جس طریقے سے پولیس کارروائی ہوتی ہے, میں ظاہری بات ہے ابھی وہ چونکہ انٹروگیشن چل رہی ہے میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا ہوں, لیکن اس کو ہم نے, وہ بھاگ گیا تھا کراچی کی طرف. پھر اس کے بعد اس کو ہم نے جس طریقے سے پکڑا ہے اور اس کو پھر واپس لے کر آئے. تو یہ تھا کہ جو دونوں بندے تھے موجودگی تھے, انہوں نے کنفیشن اپنی پوری کر لی ہے اور ویریفائی بھی اس چیز کو ہم نے ڈبل کر لیا. تو اب یہ ہے کہ صرف ہمارا جو کام رہ گیا پولیس کا وہ ہے ایویڈنس کلیکشن, اور جو ان کے بیانات ہیں اس کو پراپرلی سبسٹینشیٹ کر کے کورٹ میں پیش کریں تاکہ پروسیکیوشن میں مسئلہ نہ ہو, کورٹ میں مسئلہ نہ ہو, اور یہ اپنی سزا جو ہے پا لیں. سزا اپنی پا لیں. کون کون سی دفعات کے تحت انہوں نے, کیونکہ ڈیکمپوز کر دیا ایویڈنس کو, باڈی کو ڈیکمپوز کیا, اب کون کون سی دفعات لگیں گی؟ دیکھیں سب سے انیشلی تو یہ اغوا کا کیس تھا, اس کے بعد اس میں مرڈر کا کیس آزاد ہوا ہے, اس کے بعد جو ایویڈنس انہوں نے ضائع کیا ہے اس کے ہم جو ہے وہ ایویڈنس اس میں اس کو ایڈ کریں گے, اور اس کے علاوہ بھی جو بھی جس میں فردر اس میں کر کے, تاکہ ان کے کوئی اس پہ گنجائش نہیں آ رہی پولیس کی طرف سے. یہ ہماری پوری جو ہے وہ اس میں تسلی یہ بھی کروانی ہے اپنے جو ہمارے مدعیان ہیں ان کو بھی, تاکہ وہ پولیس سے جو ہے مطمئن رہیں اور اپنے ملزمان جو ہے ان کو پراپر جو ہے سزا مل سکے. ملزمان کو پراپر سزا مل سکے. یہ فیملیز میں چھوٹے موٹے ڈاکٹر صاحب ایشو ہوتے رہتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے ناظرین کو, کس طرح سے ان کو کوپ اپ کیا جائے, مینج کیا جائے؟ دیکھیں آج کل ہماری جو زندگی ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک موبائل کے ارد گرد رہ گئی ہے. سوشل گیدرنگز ہماری کم ہو گئی ہیں. اگر ہم فیملی کے ممبرز آپس میں بیٹھے بھی ہوں گے تو سارے 4-5 بندے آپس میں موبائل پہ لگے ہوں گے. اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی بات سنیں, کسی کو مسئلہ چل رہا ہے اس کو دیکھیں, کوئی ساتھ لوگوں کو سوشلائز کریں, گیدرنگز کریں, تاکہ لوگ جب ملیں گے جلیں گے تو ان میں محبت بڑھے گی. اس طرح سے دوریاں بڑھ رہی ہیں آہستہ آہستہ, اور ہمارے آج کل لائف بھی فاسٹ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ وہ کدھر اٹھتے بیٹھتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, کہاں نہیں جاتے ہیں, تاکہ ایسے واقعات جو ہے وہ کم ہو سکیں. جی بالکل, ایسے واقعات کم ہو سکیں. اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنا ہوگا, گفتگو کرنی ہوگی, سوچنا ہوگا کہ ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں اور کون سی کس زبوں حالی کا ہم شکار ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے بات کرنی ہوگی, سمجھنا ہوگا. جیسے کہ بچے کے نانی نے کہا کہ اس کو سمجھائیں, اس نے سمجھائیں سے مطلب, کیونکہ اس کی اتنی بری صحبت تھی, اس نے یہ معنی اخذ کیا کہ اس کو ٹھکانے لگانا ہے اور اس کا مرڈر کرنا ہے, اور وہ مرڈر کر کے اس صفاقی کے ساتھ اس کو مین سیوریج لائن میں ڈالا. تو یہ ہے آج کی مجرم کون کی کہانی. انات کیا تھی؟ وجہات اس میں یہ تھی جو ہم نے ملزمان کو انٹروگیٹ کیا. یہ جو مقتول کا جو سگا ماما ہے, یہ جو محمد شکیل ہے, اس نے جو ہمیں وجہ محمد شکیل نواب کے اشتہارات لگے ہوئے, ہاں بلکہ یہ یہاں پہ اپنے علاقے کا ڈان بنا ہوا تھا, اور اس نے وہاں پہ جو اپنی ایک حدود بنائی ہوئی تھی, وہاں پہ کسی غیر متعلقہ بندے کو وہاں پہ جانے نہیں دیتا تھا. لوگ اس سے وہاں پہ ڈرتے تھے. اس نے اس بچے کو جو اس کا سگا بھانجا ہے اسے اس لیے مارا کہ وہ اس کی بھانجیوں پہ بھتیجیوں پہ بری نگاہ رکھتا تھا. دوسری اس کی وجہ جو اس نے ہمیں بتائی تھی, وجہ یہ بتائی تھی کہ اس کی جو والدہ ہے, یعنی مقتول کی نانی اور اس کی سگی والدہ, وہ جو نانی تھی وہ بچہ اسے تنگ کرتا تھا, کسی وجہ سے وہ تنگ تھی. اس نے اسے کہہ دیا, بتا رہے تھے کہ وہ جی سلپ ہوئی, ان کی وہ ٹانگ کوئی ٹوٹ گئی, واش روم مطلب جاتی تھی, وہ کوئی شیمپو وغیرہ پھینک دیا, کوئی اسے تنگ کیا, اسے کوئی ابیوز کرنی. تو اس میں آ کے اس نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے تنگ آ کے اپنے بھانجے کا وہ کر دیا. اور اس کے بعد باقی جو مطلب فائنڈنگ تھی, ہم نے اس میں ساری اپنی جو تفتیش تھی وہ ساری جو اس سے ریلیونٹ جو چیزیں تھیں ہم نے برآمد کی وہ سارا. اور انشاءاللہ اعلیٰ قتل بھی ہم نے برآمد کی ہے. اس میں جو جس چاقو سے جو اس کا دستہ ہوتا ہے اس سے انہوں نے مارنے کی کوشش کی ہے. تو باقی یہ تھا کہ وہ جو ڈیڈ باڈی تھی, انہوں نے ایک مین گٹر لائن تھی
اسے اس میں پھینک دی تھی. وہ جائے وقوع کی تقریباً وہ 300-400 میٹر ساتھ اس کی مطلب حدود ہے, وہاں پہ انہوں نے پھینک دی تھی. وہ یہ تو تھا کردار شکیل نواب کا. جی جی. شیراز کا کیا معاملہ ہے؟ شیراز اس معاملے میں بالکل ان کے ساتھ تھا. جو کسی کے جو وار کیے ہیں وہ شیراز نے کیے ہیں. وہ ڈیڈ باڈی کو ڈسپوز کرنے میں, اس مین گٹر لائن میں پھینکنے میں سارا کردار ان کا تھا, اور یہ ان کا دونوں کا پری پلان تھا ہر لحاظ سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری اس میں کوشش یہ ہے کہ جو انہوں نے چاقوں کے وار کیے ہیں, شکیل نے چاقوں کے وار کیے ہیں. شکیل نے چاقوں کے وار کیے ہیں, اور اس نے جو کسی کا وار تھا جو شیراز نے, اس نے کسی کا وار کیے. کتنے وار کیے اس نے؟ وار وہ میڈیکل ہم نے وہ بھجوایا ہوا ہے. اس کا اس میں یہ تھا, اس میں ڈیڈ باڈی ہمیں ملی نہیں ہے, تو یہ تو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے 2 وار اس پہ وہ کیے ہیں. اب ڈیڈ باڈی وہ یہ تھا کہ ڈیڈ باڈی نا جس مین گٹر آپ کو وہ کسی بھی برآمد ہو چکی؟ وہ کسی بھی ہم برآمد کر رہے ہیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہو جائے گی. چاقو ہو چکا؟ چاقو وہ اس کا دستہ ہو چکا ہے. ڈیڈ باڈی ابھی ہمیں ابھی تک نہیں ملی, کیونکہ جس میں وہ جہاں پہ انہوں نے ڈسپوز کیا ہے جو مین گٹر لائن ہے, تو وہاں پہ ڈیکمپوزیشن اس طرح ہوتی ہے کہ 5 مہینے ڈیڈ باڈی کو ہو گیا تو وہاں پہ تو ویسی چیزیں گل سڑ جاتی ہیں وہ, کیونکہ مین گٹر لائن ہے. ہم نے بیکٹیریل افیکٹ جو مطلب ہوتا ہے وہ ہم نے اس پہ کوشش بڑی کی ہے, لیکن اس میں ہمیں سر دست کوئی کامیابی نہیں ملی. باقی انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی کیا رنج تھی, اس کی کیا عناد تھی؟ اس کی نا یہ تھی کہ یہ شکیل کے بعد وہاں پہ ملازم تھا, یہ اس کا بوس بنا ہوا تھا, اور اس نے صرف اپنے بوس کے کہنے پہ اپنی اس کی یعنی یہ بڑا ڈان اور چھوٹا ڈان کا بس یہ آپ کہہ سکتے ہیں. آپ دوسرے الفاظ میں آپ ان کو اس طریقے سے تشبیہ یا تشریح کر سکتے ہیں آپ. یہ ساری صورتحال تھی. باقی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں جو ملزمان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائیں, جو والدہ ہے اس مقتول کی, اسے انصاف پورا مہیا کیا جائے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری اس میں پوری کوشش ہے. اس پر جو نانی کا کردار ہے اس حوالے سے بھی کچھ ہوگا؟ نانی کے کردار کے حوالے سے ہم فردر اس میں انٹروگیشن کر رہے ہیں. اسے بھی ضرورت پڑی تو اسے بھی اس میں شامل تفتیش, یا جس طرح اس کا جو کردار ہے اس میں کردار نظر آیا تو اسے بھی اس میں وہ کیا جائے گا. ابھی اس پہ کام کر رہے ہیں. صرف میری معلومات کے مطابق وہ تو بہت ضعیف ہیں. جی وہ انتہائی ضعیف ہیں. وہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, وہ ضعیف ہیں. آپ نادم ہیں, شرم آ رہی ہے آپ کو؟ جی صحیح کیا غلط کیا؟ سر صحیح کیا. یہ جی ملزمان کا سن رہے ہیں, ماموں کہہ رہے ہیں میں نے صحیح کیا ہے, اور آپ نے ایس ایچ او ملک سعید صاحب کی بھی گفتگو سنی کہ کس طرح سے وہ کانفیڈنٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بھانجیوں اور بھتیجیوں پہ بری نظر رکھتا تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ کیا, اور میری والدہ کو تنگ کرتے تھے. یہ تھا ملزمان کا موقف. کس صفاقی کے ساتھ قتل کیا, اپنے ہی سگے بھانجوں کو چھریوں کے وار کیے اور پھر مین گٹر لائن کے اندر ڈسپوز آف کیا. یہ کیا وہ وحشت کا لیول ہوگا, یہ ناظرین اور ہم تصور ہی کر سکتے ہیں. کیا تھی, کس وجہ سے قتل کیا, نانی نے کیوں کہا کہ اسے مرڈر کر دو؟ لیکن جو ملزم نے بیانات دیے, جو پولیس کی تحقیقات سامنے آئیں, اس کے مطابق جو بچہ ہے, جو مقتول بچہ طاہر ہے, وہ اپنے ماموں جو اس کا قاتل بھی ہے اس کے گھر میں آتا ہے, اور بقول ان کے کہ اس کا رویہ جو ان کی بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ نازیبا قسم کا تھا, اور وہ غلط حرکات اس گھر میں جا کر کرتا تھا. یہ وجہ مین بنی ہے جس پر اس کو پہلے اغوا کیا گیا اور اس کے بعد اس کو قتل کیا گیا. بچے کو بہلا پھسلا کر گھر میں بلایا گیا, اور جب یہ وہاں پر کام کر رہا تو پیچھے سے کھنجر سے وار کیا گیا, کسیوں کے وار کیا گئے, اور جب قتل کر دیا گیا تو اس کی لاش جو ہے وہ گٹر میں پھینک دی گئی, اور 5 ماہ تک پتہ نہیں چلا کہ یہ بچہ جو طاہر ہے یہ کہاں پر ہے. پہلے اغوا کا کیس چلتا رہا, جیسی چیزیں سامنے آئیں تو پھر اس ملزم کو کراچی سے گرفتار کیا گیا ہے. بہت شکریہ یاسر, آپ نے ساری سٹوری کو ڈیٹیل سے بتایا. جی بالکل ناظرین, آپ نے سنا ہے کہ شکیل نواب جو کہ ماموں تھا, اس کی والدہ کو یہ محمد طاہر 20 سالہ نوجوان جس طرح گھروں میں کرتے ہیں کوئی شرارت کی جس سے اس کی والدہ خفا تھی, اور شکیل کی صفاقی دیکھنے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ صفاقی سے کہہ رہے اور کہہ رہے کہ میں نے درست کیا ہے کہ میں نے اس کا قتل کیا ہے. تو یہ تھی آج کی ہماری سٹوری مجرم کون کی. اپنے میزبان منیب خان کو دیجیے اجازت. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.